جرمن میں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہے وہ لوگ، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں. اور بہت ذرا میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میں حیران ہو گیا. یہ ہم 6-7 لوگ اور 60 لوگ ایسے ہاتھ سے کوشش کی اور پولیس بھی سائے تھا اور شور مچایا اور ایسے لگتا مارنا کے لیے بھی تیار، اور پولیس دفاع کیا، ہمیشہ دفاع کیا. پولیس کی ایک دائیں طرف ہمارے قطار چل رہی تھی، پولیس والوں کی ایک بائیں طرف قطار چل رہی تھی، تو پولیس نے ہمیں دونوں طرف سے کور کیا ہوا تھا. Wir waren dann, wie gesagt, nebenan in der Schule. ہم چل کر اسکول میں آ گئے. وہاں اسکول کا عملہ علیحدہ پریشان تھا کہ ہم اس قدر مخالفت کی توقع نہیں کر رہے تھے. Das war also auch eher unwahrscheinlich unangenehm. مجھے تو کئی دفعہ مخالفت تھا چھوٹے چھوٹے دوسرے مساجد میں اس طرح، لیکن آج تک ایک ٹوٹل نیا تجربہ تھا جو ہمیں وہاں دیکھا، اور خطرہ بھی تھا اور پولیس کو پتہ یہ خطرہ. تو وہ ایک عجیب نظارہ تھا، اور مجھے زندگی میں پہلی دفعہ جرمنی میں یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ مختلف لوگوں کے درمیان ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں. تو یہ وہ واقعہ تھا جو میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ کس طرح وہ رات اور وہ لوگوں کا جوش و خروش اور اتنا بڑا ہجوم، اور کس طرح ہم پولیس کی نگرانی میں گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رات اس دن ہماری حفاظت کی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اخباروں میں اگلے دن بڑی خبریں آئیں، کیونکہ وہاں میڈیا بہت زیادہ اکٹھا ہوا تھا. اور اسی حال کے اندر میرے اور امیر صاحب کے اور سید گیسر صاحب کے کافی انٹرویو ہوئے. بہت سے اخبارات نے ہمیں الگ بلا کر ہمارے انٹرویو لیے، اور اگلے دن وہ انٹرویو پہ اخبارات میں شائع بھی ہوئے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد بنانے کے نتیجے میں ان کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے. اس مسجد کی تاریخی اہمیت اور دارالحکومت میں تعمیر ہونے کے پیش نظر نیشنل امیر صاحب جرمنی اور جماعت کی خواہش تھی کہ حضور انور ایدہ تعالیٰ بسم العزیز اس مسجد کا سنگ بنیاد اپنے بابرکت ہاتھوں سے رکھیں. تاہم اس مخالفت کے باعث جماعت شش پنج میں تھی. مجھے ڈر تھا کہ مخالفین کی طرف سے کہیں ایسی منفی طرز عمل کا مظاہرہ نہ ہو جو حضور کے شایع نشان نہ ہو. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھوں گا میں، اور یہ کوئی بات نہیں کہ حالات کی وجہ سے نہ جاؤں بنیاد رکھنے کے لیے. میں نے امیر صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ جائیں گے اور اللہ مدد فرمائے گا. یہ سرپھروں کا جو گروپ ہے جو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا ہمارے ساتھ، چاند ایک پتھر پھینک دے گا. پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالی بسم العزیز بنفس نفیس تشریف لائے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہوا، اور 2 جنوری 2007 کی صبح اس بابرکت تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل امیر صاحب جرمنی نے خطاب فرمایا جس میں مسجد کی تعمیر کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہوا، مسجد کی تیار شدہ عمارات کا ڈیزائن وغیرہ جیسی باتوں پر روشنی ڈالی. جس علاقے میں یہ مسجد بنی ہے وہاں کے میئر مسٹر ماتھیوس کھونا نے بھی خطاب فرمایا. نیز ایک جرمن پارلیمنٹ کے ممبر مسٹر ڈیٹلف نے بھی اپنے خطاب میں جماعت کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا. بعد ازاں حضور انور اید اللہ تعالی بسم العزیز نے اس تاریخی دن پر اپنا مارکۃ الارا خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں معزز مہمانوں کو تحائف سے نوازا. 400 بلند ہوتی ہوئی ان صداؤں میں خدا کے گھر کی اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مرکز کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. یورپ کے ایک شہر میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے یا تا یہ قومیں بھی اس روحانی چشمے سے سیراب ہوں. انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا والوں نے برلن
جو ایک مسجد بنائی ہے جو کی تھی اشک باری کل، وہی یہ رنگ لائی آج ہم خلیفۃ المسیح، یہ ہماری سعادت تھی، بہت بڑی خوش قسمتی تھی، عجیب دل کی کیفیت تھی. اور جب حضور نے وہ عید رکھی ہے تو دل کے گہرائیوں سے یہ جوش اٹھا تھا کہ ہم بلند آواز سے نعرہ مارے کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. لیکن اس وقت حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بفضل اللہ انہی خوابوں نے یہ تعبیر. دل جو ہے وہ یعنی خدا تعالیٰ کے شکر سے جو ہے یعنی جھکا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں جو ہے وہ کر رہے انہی خوابوں نے یہ تعبیر پائی ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کا میں شکر جتنا بھی کروں تو کم. لیکن پھر بھی کچھ خاص محسوس فیلنگ تو تھا. یہ ایک خاص انشاءاللہ مسجد، ایک خاص مسجد بنے گی. اس میں روشنائی ہے. ایک اس لحاظ سے ہسٹوریکل تاریخی واقعہ ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے اس میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. یہ مسجد ان عظیم خواتین کی قربانی کی یاد دلا رہی ہیں، ان صحابیات کی یاد دلا رہی ہیں، اور قادیان کی ان غریب عورتوں کی یاد دلا رہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس عظیم خدا کے گھر کے لیے چندہ دیا. آج ان کی روحیں آسمان پہ خوشی اور مسرت سے جھوم رہی ہوں گی. اسی گھر میں تمہاری اور نسلوں کی بھلائی ہے. مبارک اہل برلن ہو. خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ یہ تاریخ جلد اپنے آپ کو دہرائے گی، اور وہ وقت جلد آئے گا جب برلن کی صرف ایک گلی ہی نہیں بلکہ ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی. مجھے امید ہے جس طرح اس قوم نے، اس شہر کے لوگوں نے آپس میں پہلے دو تھے، ایک ہو کر دیوار برلن گرا کر ایک ہو گئے، متحد ہو گئے، اسی طرح وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں ابھی مخالفت کی دیواریں کسی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہیں، وہ ہمارے رویے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی گر جائیں گی. اور یہ صرف برلن شہر نہیں، جرمنی نہیں، بلکہ پوری دنیا امن، محبت اور آشتی اور صلح کا گہوارہ بن جائے گی. اور یہی ہمارا مقصد ہے جس کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں یہ کام پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مبارک اہل برلن ہو. گھڑی یہ خوش نصیبی کی. مبارک اہل برلن ہو. گھڑی یہ خوش نصیبی کی کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی ہے. کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی ہے. کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی